السلام علیکم، ویلکم ٹو اور مسٹیریس ورلڈ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے پہلے کی طرح یہی گزارش ہے کہ کائنڈلی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں۔ تو آج کا واقعہ ہے عمیر بن وہیب قریشی کے اسلام لانے کا واقعہ۔ عمیر بن وہیب مکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے۔ ہوا یہ کہ بدر میں ان کا بیٹا اسیر ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ بدر ہی میں صفوان کے والد امیہ بے خلف مارے گئے۔ ان کے دل سے اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا ملال نہ مٹ سکا۔ ایک روز شہر سے باہر مقام حجر میں صفوان اور عمیر دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے زخم ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے۔ دراصل یہ دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ صفوان نے کہا، کیا کیا جائے، بدر کے نتیجے نے ہمارے دل میں ناسور ڈال دیا ہے۔ عمیر بن وہیب نے کہا، برادر عزیز، اس لڑائی کے انجام سے دنیا نظروں سے تاریک ہو گئی ہے۔ میں اگر زیر بارانہ نہ ہوتا اور اپنے بعد بچوں کی گزر بسر کا سہارا بھی نہ ہوتا تو مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دن دہاڑے قتل کر دیتا، اور میرے لیے یہ بہانہ کافی تھا کہ میں مدینے اپنے فرزند کی وجہ سے آیا ہوں، جو مسلمانوں کے پاس اسیر ہے۔ صفوان نے سواری کا انتظام کیا اور عمیر نے تلوار کو آب دی اور پھر زہر میں بجھایا اور بدر کا انتقام لینے کے لیے مدینے روانہ ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر مسجد نبوی کے سامنے سواری سے اترے۔ ان کے دل میں کسی قسم کا ڈر نہ تھا، صرف اپنے لگتے جگر کی اسیری کا خیال انتقام کے لیے ابھر رہا تھا۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار گلے میں حمائل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑ گئی، دیکھا تو عمیر کے چہرے سے شرارت ٹپک رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عمیر حاضری کی اجازت پر مصر ہے، مگر شرارت اس کے بشرے سے ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے نگرانی کا اشارہ کرتے ہوئے آنے والے کا راستہ صاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کو نگرانی میں آتے دیکھا تو اپنے یاران وفاکیش کو حلقہ توڑنے کا حکم صادر فرما کر منتشر کر دیا۔ عمیر پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ عمیر نے صبح کا سلام پیش کیا۔ یہ سلام جاہلیت کا تحفہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے آپ کے اس تحفے سے بے نیاز فرما کر اہل جنت کے ہدیہ سے سرفراز فرمایا ہے، جس کا اظہار السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس سفر سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ عمیر نے کہا، ہمارے جو عزیز آپ کے ہاں اسیر ہیں، ان کی خیر و خبر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور آپ سے بھی تو ہماری قرابت داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گلے میں تلوار کیوں حمائل کر رکھی ہے؟ عمیر نے کہا، صاحب کیا بتاؤں، جس وقت سواری سے اتر رہا تھا اسے ہاتھ میں لینا بھول گیا۔ حالانکہ عمیر نے یہ جھوٹ بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر سچ کہو، یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ مکہ میں حجر میں بیٹھ کر تیرے اور صفوان کے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ عمیر سہم گئے، گھبرا کر عرض کیا، صفوان سے کیا طے ہوا تھا جو آپ ایسا فرما رہے ہیں؟ آپ ہی فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوان سے تو یہی طے ہوا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو اور وہ تمہارا قرض بھی ادا کرے اور تعزیت سے تمہارے اہل ویال کی کفالت بھی کرے۔ اے عمیر، تم کب چونکنے والے تھے؟ وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے جس نے میرا بال بھی بیکا نہ ہونے دیا۔ عمیر نے کہا، اے محمد، میں شہادت دیتا ہوں آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کم عقلی تھی کہ ہم آپ پر نازل شدہ وحی کا انکار کرتے رہے۔ یہ راز میرے اور صفوان کے درمیان تھا۔ اگر آپ پر وحی صادق کا نزول نہ ہوتا تو آپ کیسے معلوم کر سکتے؟ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سیدھی راہ میسر آ گئی، حالانکہ نکلا میں برے ارادے سے تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حاشیہ نشین اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ ابھی یہاں قیام کریں۔ اصحاب رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا کہ ان کا قیدی رہا کر دیا جائے اور عمیر کو تھوڑی بہت قرآن کی تعلیم دی جائے۔ سبحان اللہ! قتل کرنے کے ارادے سے آنے والا مبلغ اسلام بن کر لوٹا۔ قارئین، اگر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ اپنی جاہلیت پر ڈٹا رہتا اور اپنے اس برے ارادے سے باز نہ رہتا تو پھر خود بھی کفر میں مر جاتا اور اپنے بیٹے کو بھی نہ چھڑاتا، لیکن یہ اسلام ہی کی برکت تھی کہ جان بھی محفوظ، بیٹا بھی قید سے آزاد اور ایمان بھی نصیب ہوا۔ سبحان اللہ! تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو بقا رکھے اور ہمیں اسلام پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا، اور ایسے اور واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔